آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم۔ پاکستان، 12 اگست سن 2026۔ شہر قائد کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے، کہتا ہے آداب عرض۔ آج 12 اگست کو نئی نسل کے نمائندہ شاعر جناب محمد علی سوز صاحب اور ہمارے براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان ملتان جناب سید فہیم ساجد صاحب 12 اگست دنیا میں تشریف لائے۔ اس حوالے سے پروفیسر محمد علی سوز صاحب کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سید فہیم ساجد صاحب براڈ کاسٹر، صوفی سنگر، بہت اچھے ثنا خواں سید فہیم ساجد صاحب کی آواز میں ایک نعتیہ کلام بھی پیش کیا جائے گا۔ سو دونوں کے لیے اور آپ جملہ احباب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ جناب محمد علی سوز صاحب شہر قائد کراچی پاکستان کے علاقے، خصوصی طور پر ان کا حوالہ اورنگی ٹاؤن کراچی پاکستان ہے۔ 12 اگست 1982 اورنگی ٹاؤن کراچی میں پیدا ہوئے۔ 1998 سے شاعری کا آغاز ہوا، مگر باقاعدہ طور پر سن 2000 سے شعر و سخن سے وابستہ ہوئے۔ سرکاری ملازمت سے وابستہ رہے، ساتھ ساتھ درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ تعلیم، ایم اے اردو، ایم اے تاریخ اسلام۔ ماشاءاللہ زمانہ طالب علمی سے ہی، یعنی تقریباً سن 2000 میں آل پاکستان مقابلہ مشاعرہ میں سرگودا سے دوسری پوزیشن حاصل کی، اور کالج مجلے کے سب ایڈیٹر بھی رہے۔ جناب پروفیسر محمد علی سوز صاحب 2 کتابوں، سخن ورانِ شہر سن 2008 اور سخن ورانِ پاکستان سن 2012 کے مرتب بھی ہیں۔ ساتھ ساتھ تذکرہ شعرائے اورنگی پر ان کا کام جاری ہے۔ ان کا کلام تعارف نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر کئی ممالک کے ادبی رسائل میں شائع ہوتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اخبارات اور رسائل کے وقتاً فوقتاً ایڈیٹر اور ادبی صفحے کے انچارج بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پروفیسر محمد علی سوز صاحب علاقائی سطح پر اپنی ادارت میں ایک رسالہ بھی جاری کر چکے ہیں، مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں، خود بھی مشاعرے منعقد کرواتے ہیں، مختلف ادبی تنظیموں اور سندھ گورنمنٹ سے بہترین کارکردگی کا ایوارڈ بھی اور اسناد بھی حاصل کر چکے ہیں۔ محمد علی سوز صاحب نہ صرف ایک بہترین شاعر بلکہ ماہر تعلیم، بہترین کمپیئر اور بہترین مقرر بھی ہیں۔ آپ کے یوم ولادت کے موقع پر سب سے پہلے آپ کا نعتیہ کلام پیش خدمت ہے۔ جناب محمد علی سوز صاحب اپنے نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں کہ پھول کلیاں رنگ و نکھت آپ کی نسبت سے ہے، پھول کلیاں رنگ و نکھت آپ کی نسبت سے ہے، ہر جہاں قائم و دائم آپ کی رحمت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھول کلیاں رنگ و نکھت آپ کی نسبت سے ہے، ہر جہاں قائم و دائم آپ کی رحمت سے ہے، آپ کے ہونے سے ہے یہ باغ آدم کی بہار، آپ کے ہونے سے ہے یہ باغ آدم کی بہار، ہر بشر کی شان و شوکت آپ کی عظمت سے ہے، آپ ہی کے ذکر سے بیمار کو آئے قرار، آپ ہی کے ذکر سے بیمار کو آئے قرار، اضطراب دل کی راحت آپ کی مدحت سے ہے،
وہ نہیں ہے آپ کا جس کا عمل ہو مختلف، وہ نہیں ہے آپ کا جس کا عمل ہو مختلف، عاشق صادق کی پہچان آپ کی سنت سے ہے۔ آپ کی نسبت سے انسان کو شرف بخشا گیا، آپ کی نسبت سے انسان کو شرف بخشا گیا، اوج انسان کا ثمر یہ آپ کی رفت سے ہے۔ آپ کی حرمت سے بڑھ کر کچھ نہیں مجھ کو عزیز، آپ کی حرمت سے بڑھ کر کچھ نہیں مجھ کو عزیز، میرا تن من دھن سلامت آپ کی حرمت سے ہے۔ اور مقطع میں جناب محمد علی سوز فرماتے ہیں کہ آپ کی امت میں شامل ہے یہ آسی اس لیے، آپ کی امت میں شامل ہے یہ آسی اس لیے، سوز کی وقت جہاں میں آپ کی وقت سے ہے۔ پھول کلیاں رنگ و نکہت آپ کی نسبت سے ہے، ہر جہاں قائم و دائم آپ کی رحمت سے ہے، ہر جہاں قائم و دائم آپ کی رحمت سے ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین اکرام، پروفیسر محمد علی سوز صاحب 12 اگست 1982 دنیا میں تشریف لائے۔ اس حوالے سے ان کا نعتیہ کلام پیش کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ہمارے ریڈیو پاکستان کے بہت اچھے براڈ کاسٹر اور بہت اچھے ثنا خاں اور صوفی سنگر جناب سید فہیم ساجد صاحب، ان کا یوم ولادت ہے، تو ہم سوچ رہے تھے کہ ان کی آواز میں کوئی کلام شامل کیا جائے۔ تو پروفیسر محمد علی سوز صاحب کے نعتیہ کلام کے بعد جناب سید فہیم ساجد صاحب کی آواز میں ایک نعتیہ کلام سن لیجئے۔ آج سید فہیم ساجد صاحب کا بھی 12 اگست کو یوم ولادت ہے۔ سلامت رہیے۔ ریڈیو پاکستان ملتان کے سننے والے سید فہیم ساجد صاحب سے بخوبی واقف ہیں۔ کلام سماعت فرمائیے، آواز جناب سید فہیم ساجد صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ وہ آنکھ کیا ہے جو غمی احمد میں نم نہ ہو، وہ آنکھ کیا ہے جو غمی احمد میں نم نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے جس میں پیمبر کا غم نہ ہو، وہ آنکھ کیا ہے جو غم سبحان اللہ۔ حب رسول کا یہ تقاضا ہے مومنوں، حب رسول کا یہ تقاضا ہے مومنوں، ان کے قدم سے ہٹ کے کوئی بھی قدم نہ ہو، ان کے قدم سے ہٹ کے کوئی بھی قدم نہ ہو، آنکھ کیا ہے جو غم امت کے غم میں روئے ہیں آقا دو جہاں، امت کے غم میں روئے ہیں آقا دو جہاں، ممکن نہیں کہ حشر میں ان کا کرم نہ ہو، ممکن نہیں
کا کرم نہ ہو دل ہی کیا ہے جس میں آقا کی آل پہ ڈھائے گئے ستم آقا کی آل پہ ڈھائے گئے ستم اس ظلم پر بھی آنکھ غلاموں کی نم نہ ہو اس ظلم پر بھی آنکھ غلاموں کی نم نہ ہو آنکھ کیا ہے جو ہمیں فرما کے یہ مٹائیے جھوٹی بڑائیاں فرما کے مٹائیے جھوٹی بڑائیاں تم میں بڑا وہی جو تقویٰ میں کم نہ ہو تم میں بڑا وہی ہے آقا کی نعت لکھنے سے معذور جو رہے آقا کی نعت لکھنے سے معذور جو رہے ایسے فراز عابدی تیرا قلم نہ ہو سبحان اللہ. جناب سید فہیم ساجد صاحب، ریڈیو پاکستان ملتان کی آواز، نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا. سلامت رہیں جناب سید فہیم ساجد صاحب اور جناب پروفیسر محمد علی سوز صاحب، 12 اگست دنیا میں تشریف لانے والے ہمارے دونوں جوان العمر شاعر اور براڈ کاسٹر اور صوفی سنگر ثنا خاں. سلامت رہیے. سامعین اکرام، پروفیسر محمد علی سوز صاحب کا ایک نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اور چونکہ 12 اگست ریڈیو پاکستان ملتان کے بہت اچھے براڈ کاسٹر اور بہت اچھے ثنا خاں جن کی آواز آپ نے سماعت فرمائی، جناب سید فہیم ساجد صاحب کا بھی یوم ولادت ہے، اس حوالے سے ان کی آواز میں نعتیہ کلام بھی پیش کیا گیا. سلام بحضور امام عالی مقام، کلام جناب محمد علی سوز صاحب. پھر اس کے بعد ان کے دیگر غزل کلام بھی پیش کرتے ہیں اور کلام شاعر پر زبان شاعر بھی پیش کرنے کی کوشش ہوگی. جناب محمد علی سوز صاحب سلام میں تحریر فرمایا، اور یہ کلام انہوں نے 2010 کا کلام ہے کہ دیکھو پڑھو زمانے کی تقدیر ہیں حسین، دیکھو پڑھو زمانے کی تقدیر ہیں حسین، مٹتی نہیں مٹائے وہ تحریر ہیں حسین، دیکھو پڑھو زمانے کی تقدیر ہیں حسین، مٹتی نہیں مٹائے وہ تحریر ہیں حسین، زندہ ہیں جیتی جاگتی تصویر ہیں حسین، زندہ ہیں جیتی جاگتی تصویر ہیں حسین، دونوں جہاں میں لائق تشہیر ہیں حسین،
پھیلی ہے ان کے دم سے زمانے میں روشنی، پھیلی ہے ان کے دم سے زمانے میں روشنی، سمجھے گا کوئی کیا یہ ہماگیر ہیں حسین۔ یہ ہے سکون بخش میں پڑھتا ہوں شوق سے، یہ ہے سکون بخش میں پڑھتا ہوں شوق سے، تصویر کائنات کی تفسیر ہیں حسین۔ منزل سمٹ کے آتی ہے خود ان کے پاؤں میں، منزل سمٹ کے آتی ہے خود ان کے پاؤں میں، ایک کاروان شوق ہے اور میر ہیں حسین۔ جس نام سے بھی چاہیں انہیں یاد کیجئے، جس نام سے بھی چاہیں انہیں یاد کیجئے، شبر ہیں اور دوستو شبیر ہیں حسین۔ مقطع میں جناب پروفیسر محمد علی سوز فرماتے ہیں، ہے ان سے سوز حق و صداقت کا سر بلند، ہے ان سے سوز حق و صداقت کا سر بلند، دونوں جہاں کے خواب کی تعبیر ہیں حسین۔ دیکھو پڑھو زمانے کی تقدیر ہیں حسین، مٹتی نہیں مٹائے وہ تحریر ہیں حسین، مٹتی نہیں مٹائے وہ تحریر ہیں حسین۔ سلام بحضور امام عالی مقام، کلام جناب پروفیسر محمد علی سوز صاحب، کراچی، پاکستان۔ سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، پروگرام ہے شاعری سچ بولتی ہے، شعر قائد کراچی پاکستان سے 12 اگست سن 2026۔ آئیے پروفیسر محمد علی سوز صاحب کو مشاعرے میں سماعت فرمائیے۔ ایک مشاعرے میں آپ نے اپنا کلام نظر حاضرین کیا، سماعت فرمائیے محمد علی سوز صاحب کو مشاعرے کا یہ کلپ، جس میں جناب محمد علی سوز صاحب نے اپنا کلام مشاعرے میں موجود حاضرین کی خدمت میں پیش کیا۔ کوشش ہے کہ وہ پلے ہو جائے اور آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ سماعت فرمائیے محمد علی سوز۔ اور غزل کا مطلب ہے، شکریہ۔ جو شجر دیتا تھا سایہ وہ شجر کٹنے لگا، واہ۔ جو شجر دیتا تھا سایہ وہ شجر کٹنے لگا، شجر دیتا تھا سایہ وہ شجر کٹنے لگا، آج دنیا سے میرے دل کا نگر کٹنے لگا، اور ہے جدائی کا یہ موسم کس قدر مجھ پہ گرا، ہے جدائی کا یہ موسم کس قدر مجھ پہ گرا، اب مجھے محسوس ہوتا ہے جگر کٹنے لگا، کیا کہنے، اور پہلے ملتا تھا سکون اس سایہ دیوار سے، پہلے ملتا تھا سکون اس سایہ دیوار سے، اور اب دیوار کے سائے سے سر کٹنے لگا، پہلے ملتا تھا سکون اس سایہ دیوار سے، اور اب دیوار کے سائے سے سر کٹنے لگا، اور میری آنکھوں میں یہ دنیا ہو گئی معدوم، کیا میری آنکھوں میں یہ دنیا ہو گئی معدوم، کیا رفتہ رفتہ ان کی یادوں کا اثر کٹنے لگا، اور دوستو اس شہر میں جیسے کوئی اپنا نہیں، دوستو اس شہر میں جیسے کوئی اپنا نہیں، کیا مصیبت ہے کہ مجھ سے ہر بشر کٹنے لگا، دوستو اس شہر میں جیسے کوئی اپنا نہیں، کیا مصیبت ہے کہ مجھ سے ہر بشر کٹنے لگا، اور یہ شعر میں توجہ چاہوں گا، اڑ کے اب کوئی پرندہ شاخ پر آتا نہیں، اڑ کے اب کوئی پرندہ شاخ پر آتا نہیں، واہ،
اڑ کے اب کوئی پرندہ شاخ پر آتا نہیں، جیسے ہر شاخ شجر سے اس کا پر کٹنے لگا۔ اڑ کے اب کوئی پرندہ شاخ پر آتا نہیں، جیسے ہر شاخ شجر سے اس کا پر کٹنے لگا۔ اور چاند بھی شیدائی ہے اے سوز میرے چاند کا، چاند بھی شیدائی ہے اے سوز میرے چاند کا۔ واہ، چاند بھی شیدائی ہے اے سوز میرے چاند کا، یہ خوشی ہے کہ محبت کا سفر کٹنے لگا۔ شجر دیتا تھا سایہ وہ شجر کٹنے لگا، اور آج دنیا سے میرے دل کا نگر کٹنے لگا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعر بزبان شاعر جناب پروفیسر محمد علی سوز صاحب، آپ نے سماعت فرمایا۔ جیتے رہیے پروفیسر محمد علی سوز صاحب، سلامت رہیے۔ 12 اگست دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، اورنگی ٹاؤن کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی میں ہی مقیم ہیں، اور ماشاءاللہ 12 اگست 1982 دنیا میں تشریف لائے۔ جیتے رہیے پروفیسر صاحب، سلامت رہیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر کے بعد اب پیش کرتے ہیں ناچیز کی زبانی بھی، ان کے کچھ کلام سماعت فرمائیے گا۔ پروفیسر محمد علی سوز صاحب اور کیا کیا فرماتے ہیں اپنے کلام میں، پیش خدمت ہیں جناب پروفیسر محمد علی سوز صاحب کے مزید کلام۔ جیتے رہیے سید فہیم ساجد صاحب اور پروفیسر محمد علی سوز صاحب۔ سوز صاحب اپنے ایک دیرینہ کلام میں فرماتے ہیں کہ جس طرح سوچتا تھا میں ویسا نہیں ہوا، جس طرح سوچتا تھا میں ویسا نہیں ہوا، یوں تو ہمارے شہر میں کیا کیا نہیں ہوا۔ جس طرح سوچتا تھا میں ویسا نہیں ہوا، یوں تو ہمارے شہر میں کیا کیا نہیں ہوا۔ مجنوں کو راس آ گئی صحرا کی زندگی، مجنوں کو راس آ گئی صحرا کی زندگی، لیلا کے حق میں گرچہ یہ اچھا نہیں ہوا۔ فاقہ زدہ کے بچوں نے پوچھا یہ باپ سے، فاقہ زدہ کے بچوں نے پوچھا یہ باپ سے، کوئی خدا کو آج بھی پیارا نہیں ہوا۔ ہائے ہائے، فاقہ زدہ کے بچوں نے پوچھا یہ باپ سے، کوئی خدا کو آج بھی پیارا نہیں ہوا۔ اس رات بھوکے سو گئے بچے یتیم کے، ہائے ہائے، اس رات بھوکے سو گئے بچے یتیم کے، جس رات ماں کے جسم کا سودا نہیں ہوا۔ شاید اسی لیے ہے محلے میں نیک نام، شاید اسی لیے ہے محلے میں نیک نام، کیونکہ ہمارے پیار کا چرچا نہیں ہوا۔ اس کے تو سارے خواب ہی تعبیر پا چکے، اس کے تو سارے خواب ہی تعبیر پا چکے، میرا تو کوئی خواب بھی سچا نہیں ہوا۔ اور مقطع میں محمد علی سوز فرماتے ہیں کہ ایک لا علاج زخم سے گھائل تھا سوز وہ، ایک لا علاج زخم سے گھائل تھا سوز وہ، بستر پہ مر گیا مگر اچھا نہیں ہوا۔ ایک لا علاج زخم سے گھائل تھا سوز وہ، بستر پہ مر گیا مگر اچھا نہیں ہوا۔ جس طرح سوچتا تھا میں ویسا نہیں ہوا، یوں تو ہمارے شہر میں کیا کیا نہیں ہوا۔
شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب محمد علی سوز صاحب. کیا کہنے، محبت اب نہیں ہوگی. یہ مجموعہ کلام ہے جو منظر عام پر آیا چاہتا ہے. محبت اب نہیں ہوگی. فرماتے ہیں محمد علی سوز صاحب کہ تمہارے ساتھ پہلی جیسی الفت اب نہیں ہوگی. تمہارے ساتھ پہلی جیسی الفت اب نہیں ہوگی. یہ ہم نے سوچ رکھا ہے، محبت اب نہیں ہوگی. تمہارے ساتھ پہلی جیسی الفت اب نہیں ہوگی. یہ ہم نے سوچ رکھا ہے، محبت اب نہیں ہوگی. مجھے تم چھوڑ کر تو جا رہے ہو، یہ بتا دوں میں. مجھے تم چھوڑ کر تو جا رہے ہو، یہ بتا دوں میں. تمہیں واپس بلانے کی جسارت اب نہیں ہوگی. تمہارے ساتھ پہلے جیسی الفت اب نہیں ہوگی. تمہارے ساتھ پہلی جیسی الفت اب نہیں ہوگی. یہ ہم نے سوچ رکھا ہے، محبت اب نہیں ہوگی. مجھے تم چھوڑ کر تو جا رہے ہو، یہ بتا دوں میں. تمہیں واپس بلانے کی جسارت اب نہیں ہوگی. محبت اب نہیں ہوگی. محبت اب نہیں ہوگی. شاعری سچ بولتی ہے، یہ ان کے آنے والے مجموعے کا نام ہے، محبت اب نہیں ہوگی. ایک اور غزل میں فرماتے ہیں جناب محمد علی سوز صاحب کی زندگی میں آنے والی ہر نئی تصویر کا، زندگی میں آنے والی ہر نئی تصویر کا، میں نہیں منکر کسی بھی خواب کی تعبیر کا. زندگی میں آنے والی ہر نئی تصویر کا، میں نہیں منکر کسی بھی خواب کی تعبیر کا. پھیر دیتا ہے خدا ہی سمت ہر طوفان کا، پھیر دیتا ہے خدا ہی سمت ہر طوفان کا. معجزہ ہرگز نہیں ہے یہ کسی بھی پیر کا. مل تو سکتے ہیں کبھی بھی ایک ہو سکتے نہیں. مل تو سکتے ہیں کبھی بھی ایک ہو سکتے نہیں. بس یہی لکھا ہوا ہے فیصلہ تقدیر کا. ایک مدت بعد دیکھا اور وہ کہنے لگا، ایک مدت بعد دیکھا اور وہ کہنے لگا، یہ تو وہ چہرہ نہیں ہے جو تھا میری ہیر کا. تجھ سے بچھڑا ایک لمحہ بھی سکون پایا نہیں. تجھ سے بچھڑا ایک لمحہ بھی سکون پایا نہیں. عمر بھر رشتہ رہا ہے درد سے زنجیر کا. دل میں جو بھی بات تھی تم نے بتا دی غیر کو. دل میں جو بھی بات تھی تم نے بتا دی غیر کو. کیا عجب پہلو نکالا ہے میری تحقیر کا. اے خدا میرے چمن سے دور رکھنا آگ کو. اے خدا میرے چمن سے دور رکھنا آگ کو. کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. اور مقطع میں محمد علی سوز صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اس طرح پوری غزل لکھی ہے ایک شاعر نے سوز. اس طرح پوری غزل لکھی ہے ایک شاعر نے سوز. ایک مصرع ہے کسی شاعر کا اور ایک میر کا. اس طرح پوری غزل لکھی ہے ایک شاعر نے سوز.
ایک مصرع ہے کسی شاعر کا اور ایک میر کا، زندگی میں آنے والی ہر نئی تصویر کا، میں نہیں منکر کسی بھی خواب کی تعبیر کا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب محمد علی سوز صاحب، نئی نسل کے نمائندہ شاعر جناب محمد علی سوز صاحب، کراچی پاکستان۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، شام ہوئی اور ٹوٹ گیا جو عشق کا تانا بانا تھا، شام ہوئی اور ٹوٹ گیا جو عشق کا تانا بانا تھا، اس کو اپنے گھر جانا تھا، مجھ کو بھی گھر جانا تھا۔ شام ہوئی اور ٹوٹ گیا جو عشق کا تانا بانا تھا، اس کو اپنے گھر جانا تھا، مجھ کو بھی گھر جانا تھا۔ چاک گریباں نے چاک گریباں کرنے سے بھی ہو نہ پایا حاصل کچھ، چاک گریباں کرنے سے بھی ہو نہ پایا حاصل کچھ، ایسی حالت دیکھ کے اس کو پاس میرے آ جانا تھا۔ عمر غلط فہمی میں گزری، اس کا ہے افسوس بہت، عمر غلط فہمی میں گزری، اس کا ہے افسوس بہت، نہ جانے کیا ہم دونوں نے کیا سمجھا کیا جانا تھا۔ وہ جو کبھی میرا نہ ہوا میں اس کا دیوانہ تھا، وہ جو کبھی میرا نہ ہوا میں اس کا دیوانہ تھا، سایہ جس کا سامنے تھا وہ کوئی انجانا تھا۔ پہلے اتنی چاہت تھی کہ روز ہی ملتے رہتے تھے، پہلے اتنی چاہت تھی کہ روز ہی ملتے رہتے تھے، دل میں اس کے یادیں تھیں اور روز کا آنا جانا تھا۔ مقطع میں محمد علی سوز صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ وقت رخصت عہد کیا تھا سوز نہ روؤں گا ہرگز، وقت رخصت عہد کیا تھا سوز نہ روؤں گا ہرگز، فطری امر آنکھوں میں یکدم اشکوں کا بھر جانا تھا۔ شام ہوئی اور ٹوٹ گیا جو عشق کا تانا بانا تھا، اس کو اپنے گھر جانا تھا، مجھ کو بھی گھر جانا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب محمد علی سوز صاحب، نئی نسل کے نمائندہ شاعر جناب محمد علی سوز صاحب ماشاءاللہ 1982 12 اگست 1982 دنیا میں تشریف لائے۔ جناب محمد علی سوز صاحب کے چند لائنیں اور پھر اجازت۔ 12 اگست محمد علی سوز صاحب دنیا میں تشریف لانے والے شاعر فرماتے ہیں کہ زخم دل کا جو بھر گیا ہوتا، زخم دل کا جو بھر گیا ہوتا، قیس صحرا سے گھر گیا ہوتا، زخم دل کا جو بھر گیا ہوتا، قیس صحرا کے گھر گیا ہوتا، ایک امید ہی پہ زندہ ہوں ورنہ میں کب کا مر گیا ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ پروفیسر محمد علی سوز صاحب کے یہ بس چند اشعار اور سن لیجئے۔ ایک کلام میں انہوں نے فرمایا کہ تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا،
تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا، تمہارے پیار کا ہر لمحہ احترام کیا۔ تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا، تمہارے پیار کا ہر لمحہ احترام کیا۔ تمہیں سے میں نے محبت کی ابتدا کی تھی، تمہیں سے میں نے محبت کی ابتدا کی تھی، تمہیں پر میں نے محبت کا اختتام کیا۔ لٹا کے عشق میں ہم ہو گئے تہی دامن، لٹا کے عشق میں ہم ہو گئے تہی دامن، بچا تھا جو بھی اثاثہ تمہارے نام کیا۔ یہ میرے شہر کے لوگوں کو کیا ہوا آخر، یہ میرے شہر کے لوگوں کو کیا ہوا آخر، ذرا سی بات پہ خنجر کو بے نیام کیا۔ تمہارے ساتھ سفر زندگی کا کر نہ سکا، تمہارے ساتھ سفر زندگی کا کر نہ سکا، اگر کیا بھی تو میں نے برائے نام کیا۔ مقطع میں محمد علی سوز صاحب فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کھلے شب کے راز سر بستہ، پھر اس کے بعد کھلے شب کے راز سر بستہ، جب اپنے آپ کو اے سوز نظر شام کیا۔ تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا، تمہارے پیار کا ہر لمحہ احترام کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محمد علی سوز صاحب یہ بھی فرمایا کہ انسان ہوں نا اس لیے ڈستا ہوں میں، انسان ہوں نا اس لیے ڈستا ہوں میں، آج کے انسان سے اچھا ہوں میں، ہوں بروں کے واسطے میں بھی برا، ہوں بروں کے واسطے میں بھی برا، یہ نہ سمجھو کہ بہت اچھا ہوں میں۔ سوز جو رکھتا ہے جیسا بھی گما، سوز جو رکھتا ہے جیسا بھی گما، اس کی نظروں میں تو بس ویسا ہوں میں۔ سوز جو رکھتا ہے جیسا بھی گما، اس کی نظروں میں تو بس ویسا ہوں میں، ہوں بروں کے واسطے میں بھی برا، یہ نہ سمجھو کہ بہت اچھا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب پروفیسر محمد علی سوز صاحب، محبت اب نہیں ہوگی، منظر عام پر آنے والا مجموعہ ان کا۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ پروفیسر محمد علی سوز صاحب اور سید فہیم ساجد صاحب 12 اگست دنیا میں تشریف لائے۔ آپ دونوں کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے اور ہمیں اجازت دیجیے، آئندہ بھی حاضری ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ سلامت رہیں جملہ احباب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ و ناصر۔